السلام علیکم۔ میزبان حیا جاوید کے ساتھ کشمیر آن لائن دیکھنے والے ناظرین کا استقبال ہے۔ 13 جنوری 2025 عیسوی بمطابق 12 رجب المرجب 1446 ہجری پر سوموار۔ ناظرین ڈالتے ہیں آج کے خبرنامے پہ ایک نظر۔ وزیر اعظم نریندر مودی کا دورہ کشمیر آج۔ وادی بھر میں سخت سیکورٹی انتظامات۔ سون مرگ میں 2700 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر زرموہر ٹنل کا افتتاح کریں گے۔ عوامی ریلی سے خطاب بھی ہوگا۔ سون مرگ میں 3 دائروں والی سیکورٹی اور خصوصی کمانڈوز تعینات۔ گلمرگ میں تجارت کو فروغ ملے، زیادہ سے زیادہ سیاحوں کی توجہ گلمرگ کی جانب مبذول کی جائے۔ جس طرح ہم نے گلمرگ کو سرمائی کھیلوں کا مرکز بنایا ہے، اسی طرح وزیر اعظم کے ہاتھوں آج سون مرگ میں زرموہر ٹنل کی افتتاح کرنے کے بعد سون مرگ کی طرف توجہ دے کر وہاں بھی سرمائی کھیلوں کے لیے سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنایا جائے۔ کٹرا ریلوے اسٹیشن پر ٹرینوں کی تبدیلی مسافروں کی حفاظت کے لیے ہے، اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ زرموہر ٹنل لوگوں کے لیے نئی راہیں کھولے گی اور سرینگر لیہ شاہراہ پر سفر کو آسان بنائے گی۔ سیاح کشمیر آ کر یہاں کی بے مثال مہمان نوازی کا تجزیہ کریں۔ ہم پر امید ہے کہ وہ حسین یادوں کے ساتھ واپس جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ۔ کشمیر کے اسکیئر ہیں یا جموں کشمیر سے باہر کے جو اسکیئر یہاں آ کے اسکی کرنا چاہتے ہیں وہ آ پائیں۔ آج میں ایک پروگرام ریکارڈ کرنے کے سلسلے میں آیا ہوں تاکہ گلمرگ کی پروموشن ہو اور زیادہ ٹورزم بڑھے، کیونکہ ٹورزم سے لوگوں کی کمائی ہوتی ہے، چاہے وہ اسکی گائیڈ ہو، اسکی انسٹرکٹر ہو، اسکی اٹھانے والا ہو، سلیج والے ہوں، ATV، سنو موبیل۔ یہاں چھوٹے چھوٹے ڈھابے، ریسٹورانٹ، دکانیں، لوگوں کی کمائی ہوتی ہے۔ جتنے زیادہ ٹورسٹ آئیں اتنا زیادہ لوگ کماتے ہیں، تو اس لیے آج میں یہاں آیا ہوں تھوڑا سا گلمرگ کے ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے، اور کل وزیر اعظم صاحب آئیں گے تو دوپہر سے اس کام میں لگیں گے۔ انفراسٹرکچر بنانے کی ضرورت ہے۔ فی الحال ہم انٹرنیشنل ایونٹس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ ہمارے سلوپس اس حد تک تیار نہیں ہیں۔ ہمیں اپنے سلوپس تیار کرنے ہوں گے، تب جا کے ہم یہاں انٹرنیشنل ایونٹس جو ہیں وہ ہوسٹ کر پائیں گے، اور ہمیں تھوڑا سا اور انفراسٹرکچر یہاں بڑھانے کی ضرورت ہے جو ہم کریں گے۔ کھیلو انڈیا یہاں گلمرگ میں جو ہے اس کا آیوجن ہوگا، اس کو آرگنائز کیا جائے گا، یہ فروری کے اینڈ میں ہوگا۔ تب تک ہمیں وقت ہے تھوڑا، اور اس کے لیے ہم تیاری کریں گے، اور جیسے میں نے شروع میں کہا امید کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اور برف بھیجے۔ بڑی شاندار اور خوبصورت جگہ ہے۔ ونٹر سپورٹس کے حوالے سے صرف گلمرگ ہی ہے جموں کشمیر میں، اور ملک کا سب سے بہترین ونٹر سپورٹ ڈیسٹینیشن گلمرگ ہے۔ یہاں سب سے زیادہ آسان ہے یہاں پہنچنا بنسبت کے جو ملک کے باقی ریزورٹس ہیں، لیکن اب کل وزیر اعظم صاحب کے ہاتھوں ٹنل کا افتتاح ہوگا۔ اس ٹنل سے سون مرگ کو بھی ونٹر سپورٹ ڈیسٹینیشن کے طور پہ اب ڈیولپ کیا جا سکتا ہے، اور میری مکمل کوشش ہوگی کہ جس طرح ہم نے گلمرگ کو ایک ونٹر سپورٹ ڈیسٹینیشن بنایا ہے، آنے والے 5 سال میں ہم سون مرگ کو بھی ایک ونٹر سپورٹ ڈیسٹینیشن کے طور پہ تیار کریں۔ دن میں کھلی دھوپ نکلنے اور رات کے دوران مطلع صاف رہنے کا شاخسانہ۔ سرینگر میں شبانہ درجہ حرارت -3 ڈگری، گلمرگ میں -5.6، جبکہ پہلگام میں -6.2 ڈگری سیلسیس درج۔ آئندہ کچھ دنوں تک موسمی صورتحال میں تبدیلی کا کوئی امکان نہیں۔ شبانہ سردیوں میں مزید کمی ہوگی۔ محکمہ موسمیات۔ ہم نے سال 2047 تک ہندوستان کو ایک ترقی یافتہ ملک بنانے کا عہد کیا ہے۔ یووا شکنی ملک کو ایک ترقی یافتہ بھارت بنائے گی۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے، لیکن ہمارے لیے ممکن ہے۔ چلتا ہے تو چلنے دو کا رویہ رکھنے والے سوچتے ہیں کہ تبدیلی لانا ضروری نہیں، لیکن ہم اپنے وعدوں پر قائم و دائم ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی۔ امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریب حلف برداری 20 جنوری کو۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر ٹرمپ کی حلف برداری کی تقریب میں بھارت کی نمائندگی کریں گے۔ جموں کشمیر کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل آف پولیس
امن و قانون وجے کمار کی دہلی منتقلی کے بعد انہیں دہلی پولیس کے اسپیشل کمشنر کے بطور تعینات کرنے کا امکان، تاہم حتمی فیصلہ آنا باقی۔ اخنور سیکٹر مشتبہ ملیٹنٹوں کی نقل و حرکت کی اطلاع کے بعد دوسرے روز بھی کنٹرول لائن کے قریب تلاشی آپریشن بڑے پیمانے پر جاری۔ جدید علاج کے طریقوں سے زچگی کی سہولیات میں نوزائیدہ اموات کی شرح مؤثر طریقے سے کنٹرول۔ للدت ہسپتال سری نگر میں نوزائیدہ بچوں کی شرح اموات سال 2024 میں کم ہو کر محض 9.9 ریکارڈ۔ جدید ترین طبی انفراسٹرکچر اور اسپتال کے ماہر طبی پیشہ ورانہ افراد نے مثبت نتائج کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ حکام نوگام سری نگر میں پولیس اہلکار حرکت قلب بند ہونے سے فوت۔ پلوامہ میں تیندوے کی موجودگی کے بعد خوف و دہشت، محکمہ وائلڈ لائف متحرک۔ ترال کے بیشتر علاقوں میں جنگلی جانوروں کی موجودگی سے لوگوں کا گھروں سے نکلنا مشکل۔ لاس اینجلس میں بدترین تاریخی آگ، ہلاکتوں کی تعداد 18 تک پہنچ گئی۔ متاثرہ علاقوں میں لوٹ مار کی وارداتوں کے بعد شبانہ کرفیو نافذ، نیشنل گارڈز کو بھی تعینات کیا گیا ہے۔ 12,000 سے زائد عمارتیں تباہ، 2 لاکھ سے زائد افراد نقل مکانی پر مجبور۔ آگ پر قابو پانے کی کوششیں جاری۔ وادی کے دور دراز علاقوں میں قائم پرائمری ہیلتھ سینٹر، ڈسپنسریاں اور دیگر چھوٹے طبی مراکز میں عملہ کی کمی، ضروری ادویات اور آلات کی عدم دستیابی، علاج و معالج کے لیے آنے والے مریض مایوس ہو کر واپس لوٹتے ہیں۔ آخر میں یہ خبر کہ منشیات کے خلاف پولیس کی جنگ۔ سری نگر میں منشیات اسمگلروں سے منسلک 100 سے زیادہ بینک اکاؤنٹس منجمد، کروڑوں روپے مالیت کی منقولہ اور غیر منقولہ جائیدادیں ان غیر قانونی سرگرمیوں کے ذریعے حاصل۔ پولیس۔ ناظرین، یہ تھا آج کا خبر نامہ۔ دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت۔ اللہ حافظ ناصر۔